الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد حضرات علماء کرام اور میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ ناکارہ کو اس مبارک اجتماع میں شرکت کی توفیق نصیب ہوئی۔ حق تو یہ تھا کہ حضرت میرے بہت ہی قابل احترام بزرگ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، ان کی نصائح سے ہم فائدہ اٹھاتے، لیکن حضرت نے حکم دیا کہ تم کوئی تفصیلی بات کر لو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات دل میں ڈالے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند ہو۔ یہ میرا عمر بھر کا تجربہ ہے کہ تحریر ہو یا تقریر، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مناظر دکھاتے رہتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب سے آنکھ کھولی اور تھوڑا سا شعور سمجھ میں آیا، اس وقت سے ہاتھ میں قلم ہے اور آج تک ہے الحمدللہ، اور کچھ نہ کچھ لکھنے کی نوبت آتی رہتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے کاغذ کالے کیے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے تجربہ دیکھا کہ بسا اوقات جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اتنی تیزی اور روانی آ جاتی ہے قلم میں کہ صفحے کے صفحے 1 گھنٹے میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی تو قلم ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہتا ہوں اور گھنٹوں میں بھی 1 سطر نہیں لکھ پاتا۔ تو یہ انسان اپنے کس کمال پر ناز کرے، کس کمال کو اپنی طرف منسوب کرے۔ یہ حال بیان اور تقریر کا بھی ہے کہ پہلے سے کبھی کم سوچنے کی نوبت آتی ہے، اور بعض اوقات بالکل خالی و ذہن ہو کر جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی دل میں مفید بات ڈال دے، اللہ تعالیٰ فائدہ مند بات کہلوا دیتے ہیں، سننے والوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، مجھے بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے منصوبہ بندی کر لی کہ اس بیان میں یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، پہلے یہ کہنا ہے، پھر یہ کہنا ہے، پھر یہ کہنا ہے، تو جب بیٹھے
تو زبان پر الفاظ نہیں آتے، تو سب اللہ جل جلالہ کی طرف سے، وہی دل میں ڈالنے والے ہیں، وہی کہلوانے والے ہیں، وہی لکھوانے والے ہیں۔ تو اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ المؤمنون کجسد واحد، ایک روایت میں یہ ہے کہ اذا اشتکا منہ عضو اشتکا کلہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ جسد واحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد فی السحر والحمى، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سارے مسلمان وہ کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر اس جسم کا ایک عضو وہ کسی تکلیف میں ہو یا بیماری میں ہو تو پورا جسم بیمار سمجھا جاتا ہے، اور اگر ایک جسم کا عضو کسی تکلیف میں ہو، درد میں ہو، تو سارا جسم جو ہے وہ اس میں شریک ہو کر رات بھر جاگتا ہے، اس کی وجہ سے بخار پورے جسم کو ہو جاتا ہے۔ تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مسلمان چونکہ ایک ہی جسم ہے، لہٰذا اس بات سے قطع نظر کہ کون سا مسلمان کہاں رہتا ہے، اس کے دکھ درد میں انسان کو اسی طرح شریک ہونا چاہیے جس طرح کہ ایک عضو کی تکلیف سے جسم کے دوسرے اعضاء متاثر ہوتے ہیں اور اس کا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب یہ صورتحال تھی کہ ایک مسلمان کو اگر کہیں کوئی صدمہ پہنچا تو پورا عالم اسلام حرکت میں آ جاتا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو سندھ کو جنہوں نے فتح کیا، تو ایک جہاز تھا مسلمانوں کا جو سرادیپ سے یعنی سری لنکا سے جا رہا تھا اور سندھ کے علاقے سے گزرا، تو اس جہاز کے اوپر سندھ کے راجا نے ڈاکہ ڈالا۔ اس وقت حجاج بن یوسف بصرہ کا حکمران تھا، وہ حجاج بن یوسف جس کا ظلم و ستم مشہور ہے۔ تو اس عورت نے یہ آواز لگائی کہ اے حجاج تو کہاں ہے، کہ ہمارے اوپر سندھ کے اندر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو حجاج بن یوسف تک یہ بات کسی نے پہنچا دی، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خط بھیجا اس نے، تو وہ جا کر اس نے حجاج بن یوسف سے کہا، تو حجاج بن یوسف نے فوراً لشکر تیار کیا، محمد بن قاسم کو اس کا سربراہ بنایا، 17 سالہ نوجوان، اس کو سربراہ بنایا اور سندھ پر حملہ کیا، دیبل کے علاقے پر حملہ کیا۔ آج ہم لوگ جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ اس عورت کی فریاد تھی جس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور اس کے نتیجے میں پورا ہند کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو یہ صورت تھی مسلمانوں کی کہ ایک جگہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو سارا عالم اسلام ہل جاتا تھا۔ لیکن ہم ایک ایسے دور سے گزرے پچھلے دنوں کہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے کہ ملک کے ملک لٹتے رہے، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہتی رہیں، ہماری بہنوں اور ماؤں بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں، لیکن ہم اپنی جگہ پر
ہم ٹس سے مس نہ ہوئے. ہم نے کسی مسلمان کی ہمدردی میں، اتنی بڑی بڑی مسلمان قوموں کی ہمدردی میں، اندلس جہاں مسلمانوں نے 600 سال حکومت کی اور وہ ختم ہوا، آج بھی ہم جا کر اس میں اس کے قلعہ الحمراء کو جا کر دیکھتے ہیں کہ اس پر صلیب لگی ہوئی ہے. اندر چھت کے ہر گوشے میں لکھا ہوا ہے لا غالب الا اللہ، اور اوپر صلیب کا جھنڈا لہرا رہا ہے. وہ جامع قرطبہ جو دنیا کی مسجد نبوی کی موجودہ توسیع سے پہلے آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسقف مسجد، آج وہاں کلیسا ہے. آج وہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ سب کیوں ہوا کہ مسلمان اس بات کو بھول گئے کہ المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد. اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعاونوا علی البر والتقوی. قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ بر اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. یہ جذبہ جوں کمزور پڑتا چلا گیا تو ہمارے ہاتھ سے علاقے کے علاقے نکلتے رہے. اندلس گیا اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقے جن کا بھی آپ نے ذکر سنا ہے، بلقان، وہاں پر سلطنت عثمانیہ کا سرخ ہلالی پرچم صدیوں تک لہراتا رہا. اور وہاں الحمدللہ انہوں نے تہذیب و تمدن کے بھی اعلیٰ نمونے پیش کیے. حکمرانی کا ایک بڑا اعلیٰ انداز خلافت عثمانیہ کے زمانے میں انہوں نے پیش کیا، اس پر عمل کیا. اور جو یہاں تک کہ غیر مسلم جو آباد تھے ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالیں قائم کی. لیکن ہماری شامت اعمال سے ایک دور ایسا آیا کہ 70 سال ان پر ایسے گزرے ہیں. تقریباً اگر کہا جائے تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ چوتھائی دنیا اس حالت میں گئی. چین کو دیکھ لیجیے، چین سے شروع کیجئے، چینی ترکستان میں وہاں بھی گیا ہوں، وہاں کے مسلمانوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور میں شاید چین کے اندر باہر کے لوگوں کو آنا تقریباً ممنوع تھا. تو شاید جب وہ پابندی ختم ہوئی تو پہلا جو وفد گیا تھا اس کے اندر میں شامل تھا، بلکہ میں اس کی صدارت کر رہا تھا. تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ چینی زبان بڑی مشکل زبان ہے، یعنی اس کو سمجھنا اور سیکھنا بڑا مشکل. یہاں تک کہ جب میں دورہ کرتا تھا تو چونکہ میں ایک وفد کا سربراہ تھا تو وہاں روزانہ ریڈیو پر اور ٹی وی کے اوپر خبریں آیا کرتی تھیں ہمارے دورے کی کہ فلاں جگہ چلا گیا. تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ بھائی، لوگوں نے کہا کہ آج خبریں آ رہی ہیں، دیکھ لو آپ کا ذکر ہوگا. تو وہ ساری خبریں پڑھ گیا، مجھے اپنا نام ہی سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ اس کو پھر میں نے پوچھا بھائی میں نے تو سنا نہیں اپنا نام. کہنے نہیں، اس نے اپنا نام لیا تھا. تو پھر اس نے بتایا کہ آپ کا نام ہے توچی عظما. تو اب یہ ایسی زبان ہے کہ نام بھی سمجھ میں نہیں آتا اور الفاظ تو کیا سمجھ میں آتے. اور وہاں یعنی کروڑوں مسلمان وہاں پر آباد. تو جب پہلا وفد ہمارا گیا تو ایک جگہ سے فجر کے بعد ہمیں روانہ ہونا تھا. راستے میں برف پڑ رہی تھی اور 16 منفی ڈگری یعنی -60 ٹمپریچر تھا.
تو جب ایک جگہ سے ہم گزرے تو دیکھا کہ قافلے کھڑے ہوئے ہیں لوگ انتظار میں اس برفانی علاقے میں -16 کے ٹمپریچر کے اندر، معلوم ہے گھنٹوں سے کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ ایک مسلمان قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے باہر کے کسی مسلمان کی شکل نہیں دیکھی تھی تو وہ کھڑے ہوئے۔ اور اس سال چونکہ پاکستان کی طرف سے چینی مسلمانوں کو حج پر جانے کا راستہ دیا گیا تھا، پہلی بار حج کو وہاں سے کوئی گیا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ محبت کا بہت اظہار کرنا چاہتے تھے، تو گھنٹوں سے وہاں کھڑے تھے۔ اور ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری زبان نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک ہی کلمہ تھا سب کی زبان پر، السلام علیکم، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کا دور روسی ترکستان، چینی ترکستان، اور پھر اس کے بعد یہ جو بلقان کے علاقے ہیں ان کے اندر ایسی آزمائش شاید دنیا میں مسلمانوں پر کہیں پیش نہ آئی ہو جیسے ان حضرات کے اوپر ہے۔ وہاں میں نے چونکہ میرا چین بھی جانا ہوا، روس کے مسلمان علاقوں میں بھی جانا ہوا، اور پھر بلقان کے علاقوں میں بھی جانا ہوا، وہاں جو انہوں نے داستانیں سنائی ہیں ان کو سن کر آدمی روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسی داستانیں، کس طرح انہوں نے ان سخت حالات کے اندر اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ علماء کرام کو کہا جاتا تھا کہ خندق کھودو، اور وہ خندق کھودتے، کہتے اس میں چونا بھرو، اس میں چونا بھرا جاتا، اور پھر علماء کو اسی خندق کے اندر چونے کے اندر ڈال دیا جاتا۔ ان علماء جن کے پاس کوئی پتہ چل گیا کہ ان کے پاس قرآن ہے، ایک قرآن کا نسخہ اگر کسی کے پاس ہے تو پوری فیملی کو تباہ کر دیا جائے۔ تو میں روس کے اندر جو کوہ قاف مشہور ہے، کوہ قاف ہمارے ہندوستان میں تو اس کے ساتھ بڑی داستانیں بچوں کی وابستہ ہیں، جنات کی اور پریوں کی، تو وہاں ایک رات میں نے کوہ قاف کے اوپر گزاری، تو وہاں کے علماء جو آس پاس کے تھے سب جمع تھے، تو مجھے وہاں پر خطاب کرنا تھا۔ خطاب کرنے سے پہلے انہوں نے میرا امتحان لیا کہ آیا یہ عقیدے کا صحیح آدمی ہے یا نہیں۔ امتحان لیا، بظاہر سوالات کر رہے تھے جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے سوال کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ امتحان لے رہے تھے کہ کہیں باہر سے آ کر ہمیں گمراہ کرنے تو نہیں آ گیا۔ اور وہ سوال کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجھے لا کر دکھائی کہ دیکھیے، ہمیں اس زمانے میں قرآن کریم کا نسخہ ہم نہیں رکھ سکتے تھے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم نے کتابیں کس طرح جو رکھی تھی انہوں نے لا کر دکھائیں۔ تفسیر جلالین، شرح وقایہ، ہدایہ، ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی، اور انہوں نے زمین میں دفن کر کے ان کتابوں کو محفوظ رکھا، اپنی جان پر کھیل کر ان کتابوں کو محفوظ رکھا۔ اور ایسا ہی ان بلقان کے علاقوں میں بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مولانا حنیف صاحب کو، کہ انہوں نے آج سے 12-13 سال پہلے مجھے دعوت دی کہ تم البانیہ کا دورہ کرو، اور پھر یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو شرم آتی تھی کہ جہاں مسلمانوں پر اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، وہاں ہم آرام و راحت کے ساتھ جا رہے ہیں اور جا کر ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ ہمیں رمضان کے اندر کسی سحری، اگر سحری کے وقت میں کسی کے گھر میں روشنی نظر آتی تھی تو پولیس والے اس کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے، اور پھر اس کو شراب پلا کر روزہ توڑواتے تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے 70 سال گزارے، اور اس کے باوجود جو غیرت مند مسلمان تھے
انہوں نے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ میں ان سے کہا کرتا تھا، اور وہاں بھی ہر جگہ کہا، ایمان کی جو حلاوت آپ کو نصیب ہے، ہمیں اس کا 1000واں حصہ بھی نصیب نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کے خاطر ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا، کوئی تکلیف ہم نے نہیں اٹھائی، کوئی مصیبت ہم نے نہیں جھیلی۔ صحابہ کرام کی مکی زندگی کا کوئی لاکھواں کروڑواں حصہ بھی ہم نے تجربہ نہیں کیا، اور آپ نے صحابہ کرام کی مکی زندگی کا تجربہ کیا۔ تو آپ کو جو حلاوت ایمان کی نصیب ہے وہ ہمیں نہیں ہے۔ تو وہاں کے جو دورے کیے، پہلے میں البانیہ مولانا لے گئے تھے مجھے اسی مسلم ویلفیئر انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، اور وہاں جا کر جو حالات دیکھے تو اندازہ تو تھا کہ کمیونزم کے اندر کیا مسلمانوں پر سختیاں ہوئی ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے کانوں سے سن کر جو کیفیت ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے وہاں پر مدرسے قائم کیے، وہاں پر مسجدیں قائم کی۔ وہاں پر تصور نہیں تھا اس وقت کہ کوئی بیان بھی آ کر کرے گا باہر سے، باوجود ہے کہ اب وہ سختی انور ہوجا والی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اثرات یہ باقی تھے کہ اس طرح بیان کرنا بھی آسان نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں مزاج ہی نہیں، بیان سننے کا مزاج ہی نہیں کہ کوئی تقریر سنے، کچھ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مسجد میں ہمیں مغرب کے بعد بیان تھا، میں ذرا سی دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو معلوم ہے لوگ مجمع منتشر ہو گیا، اب کوئی صورت نہیں، تو بیان کرنا مشکل تھا۔ 12 سال 13 سال کے بعد اب جب موجودہ بلقان کے سفر، جس میں الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کی، حضرت مفتی شبیر احمد صاحب کی، ان سب کی رفاقت نصیب ہوئی، تو ان کی برکت سے دیکھا کہ الحمدللہ 12 سال کے بعد الحمدللہ حالات بہت بہتر، الحمدللہ۔ اب وہی جگہ جہاں تبلیغ کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا قائم تھا اور 1-2 افراد اس میں موجود تھے، الحمدللہ اب جا کے دیکھا بڑا مرکز ہے، اور اس میں الحمدللہ اچھا مجمع موجود ہے۔ تو جی ہاں، اس کے جو قریب برابر والے اسٹریٹ ہے، کیونکہ حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا بڑا ہاتھ ہے اس مرکز کے قیام میں۔ تو برابر والی سڑک کا نام انہوں نے حافظ پٹیل روڈ رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران ہم مسلمانوں کو توفیق دی کہ وہ وہاں کی خدمت کریں، وہاں پر تعلیم کا انتظام کریں، وہاں پر نمازوں کا انتظام کریں۔ تو الحمدللہ بڑا فرق نظر آیا، مسجدیں نئی تعمیر ہوئی ہیں، مدرسے بھی شروع ہوئے ہیں، اور تبلیغ کا کام بھی شروع ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ خدمت میں کہیں کوئی بھی حصہ لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تمہارے ذریعے اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ یہ اطمینان ہوا دیکھا۔ اس کے بعد پھر مقدونیہ اور بوسنیا میں خاص طور پر کچھ مزید زیارتوں کا اتفاق ہوا، اور وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور اس کے اندر الحمدللہ بڑی امید افزا صورتحال نظر آئی۔ وہاں پر کام کے کچھ مواقع سامنے آئے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ ایک بہت یہ اس بات کا کہ خوشی ہوئی کہ اب وہاں پر کام کے مواقع ہیں، پہلے موقع نہیں تھا، اب الحمدللہ کام کے مواقع ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جذبہ دے اور مسلمانوں کی حمیت دے تو ہم وہاں پر بہت کچھ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی حالت یہ ہے
وہاں اب لوگوں کی 70 سال کی زندگی کے بعد نام انہوں نے اپنا مسلمان ضرور رکھا ہوا ہے، لیکن نام مسلمان رکھنے کے باوجود ان کو پتہ نہیں ہے دین کے حالات کا، دین کے معاملات کا۔ ہر مسجد میں آپ جائیں تو اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تاکہ اگر کوئی آئے تو اس کو آتا نہیں ہوگا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے ان کے اپنے زبان میں کہ بھئی نماز میں پہلے اللہ اکبر کہو، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر ہر مسجد میں تقریباً یہ نظر آتا ہے۔ تو وہاں اب کام کے مواقع ہیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سچی بات ہے کہ بہت منہ پر کہنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن مبارکباد دیتا ہوں مولانا حنیف صاحب کو اور ان کی جماعت کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ کام کا سلسلہ آگے بھی بڑھے گا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جو ہمارا دورہ بلقان کا ہوا، اس کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے مفتی محمود صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رکھا، پڑھانے میں، پڑھنے میں، علم میں، معرفت میں، فقہ میں، فتویٰ میں، تفسیر میں، حدیث میں، تزکیہ میں، تصوف میں، طریقت میں، جہاد میں، اور پھر دوسرے مسلمانوں کی خبر گیری اور ہمدردی میں، ہر چیز میں انہوں نے مثالیں قائم کی۔ تو آپ نے ابھی حضرت نونات پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات دیکھی، اور میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے پہلے طالب علم اور دارالعلوم کے پہلے خریج، اور پھر صدر مدرس محدث، وہ حضرت فرماتے تھے کہ میں بچپن میں جب بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں شام کو، تو میرا کھیل کود سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں دارالعلوم دیوبند کے باہر ایک وہ درخت تھا جو اب بھی ہے، ہاں مول سری کا، تو اس کے نیچے حضرت بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگ آتے تھے حضرت کی باتیں سنا کرتے تھے۔ تو میں ہمیشہ شام کو عصر کے بعد میرا معمول یہ تھا کہ حضرت کی خدمت میں جا کے بیٹھ جاتا۔ تو اس زمانے میں حضرت کے اوپر جہاد کا بڑا غلبہ تھا، تو انہوں نے فرمایا، وہاں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند دیکھا ہو تو دارالعلوم دیوبند کے باب الظاہر کے پشت پر ایک تالاب تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، اچھا پاٹ دیا، تو وہاں وہ ایک تالاب تھا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو لے کر وہاں تیراکی کیا کرتے، اور یہ فرماتے تھے کہ تیراکی بھی جہاد کی تیاری کا ایک راستہ ہے، اور تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ تو اور حضرت مولانا مناظر صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند کے گھر میں اچانک گھس گیا، اکیلے بیٹھے تھے، تو ہاتھ میں ان کے تلوار تھی، اور اس کو گھما کر دیکھ رہے تھے، تو میں ایسے ہی مجھے دیکھا تو وہ کچھ شرما سے گئے، تو مجھ سے کہنے لگے، میں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ کہا کہ بھئی اصل میں اس کا اصل تو یہی ہے نا، شروع سے، اب تو زمانہ بندوقوں کا آ گیا اور اس کا آ گیا، لیکن اصل تو یہی ہے۔ تو میں یہ تصور کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ان سے کس طریقے سے کھیلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خیر، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاد کا جذبہ تھا، اور اس وقت انہوں نے اپنے کارکنوں کو، اپنے شاگردوں کو ہندوستان کے مختلف خطوں میں بھیجا ہوا تھا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے جنگ بلقان کے۔
چنانچہ حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی اس میں شامل ہوا اور اس کے اندر پھر چندہ بھیجا گیا۔ تو وہ یہ کیا ہو رہا تھا، چندہ کس کام کا، کہ وہاں سے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی بدترین سازشیں ہو رہی تھیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش حیات میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے، بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ ایک ایک چیز واضح فرمائی ہے۔ تو وہ ہو رہا تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے چٹائی پر بیٹھنے والے جن کے پاس مواصلات کے ذرائع بھی نہیں تھے، وہ چندہ کر کے بھیج رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس سنت پر عمل کرنے کی اس جماعت کو توفیق عطا فرمائی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ کرنے کی۔ لیکن چند سبق ہیں جو اس دورے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو عطا فرمائے۔ وہ سبق ایسے ہیں کہ ہم سب کو ان پر بہت دردمندی کے ساتھ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اتنی بڑے مصائب جو آئے ان تمام علاقوں میں، ان کے اسباب پر اگر آپ نظر دوڑائیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنائی ہے، اور اس میں کسی کو بھی کوئی اگر تکلیف پہنچتی ہے یا آزمائش آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو یہ جو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا اندلس میں مثلا، اور پھر ان علاقوں میں جو چین اور روس اور ترکستان کے علاقے تھے، اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، کیا وجہ ہوئی کہ دین کا بیج مارا گیا، مسلمان کا بیج مارا گیا، آج اس کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو آدمی کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرے، اسلام کے نام لے رہا اور اس طرح آزمائش میں مبتلا کرے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اس لیے ان اسباب پر ہمیں غور کر کے اپنے حالات کو ان اسباب سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اسباب کیا تھے؟ اندلس میں جو حادثہ پیش آیا اسپین میں، تو وہاں مسلمان جو ہیں وہ عیش و عشرت پہ پڑ گئے تھے اور دنیا کو سب کچھ بنا لیا، آخرت کی فکر سے غافل ہو گئے۔ آخری دور جو گزرا ہے اس میں بادشاہوں نے، اور اسپین کے بادشاہوں نے کوئی رنگ رلیاں منانی شروع کر دی تھی، جہاد سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان پر غالب کیا جو ان سے آ کر خراج ادا کیا کرتے تھے، جن کو خراج ادا کیا کرتے تھے ان کو غالب کرتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو اصل مقصد تھا ان کی بادشاہت کا، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ چھوڑ کر شاعری میں پڑ گئے، رنگ رلیوں میں پڑ گئے، رقص و سرود میں مبتلا ہو گئے۔ تو وہی ہوا جو اقبال نے کہا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو وہی اندازہ وہاں پر ہو ان علاقوں میں جن میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا، اور یہاں پر جو 70 سالہ زبردست آزمائش پیش آئی، یہ اصل میں یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں اس کے باوجود اپنے دین کو بچایا ہے،
ان کے اوپر تنقید کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے آئندہ مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان اسباب کا جائزہ لیں. کس طرح یہ طاقتیں، خلافت عثمانیہ کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، یہ وہ طاقت تھی جو دوسروں کو مدد کیا کرتی تھی. آئرلینڈ کے اوپر جب قحط پڑا تو خلافت عثمانیہ نے جہاز بھیجے، خوراک کے جہاز بھیجے. آج بھی آئرلینڈ کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے. اور اتنی بڑی طاقت تھی کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے وہاں بھیجا کرتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ ان کو خراج دیا کرتے تھے، ان کے ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے. اتنی بڑی طاقت. لیکن ایک دم سے کیا زوال آیا؟ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس میں جو اور بہت سے اسباب جو سیاسی بھی تھے اور مختلف قسم کے دشمنوں کے ہتھ کنڈے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہتھ کنڈے یہ تھے کہ ان کو یہ بات کھلتی تھی کہ خلافت عثمانیہ کا ہلالی پرچم یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک یہ پرچم لہرائے اور سارے مسلمان ممالک اس کے جھنڈے تلے کام کریں. تو اس کو توڑنے کے لیے سازشیں کی گئیں اور رنگ و نسل کے فتنے پیدا کیے گئے. عربوں سے کہا گیا کہ تم ترکوں کے ماتحت کیسے زندگی گزار رہے ہو، وہ تو ترک ہیں، غیر عرب ہیں، تم عرب ہو. عربوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت الگ قائم کریں. ترکوں سے کہا کہ تم جو ہے وہ عربوں کے دین کے پابند ہو، عربی زبان تم اختیار کیے ہوئے ہو، عربی میں اذان دیتے ہو، عربی میں نماز پڑھتے ہو، تو تم ترک بنو اور عربوں سے کٹ جاؤ. یہ سازشیں بے شک تھیں غیر مسلموں کی، لیکن خوب اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دشمن کی کوئی سازش اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کے اندر خود کمزوری موجود نہ ہو. اگر خود ہم مسلمان ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے، کوئی دشمن کی سازش ہمیں برباد نہیں کر سکتی. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے یہاں پر بھی صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ زیادتیاں کی گئیں لوگوں کے ساتھ، بعض لوگوں پر ظلم ہوئے ایک طرف. دوسری طرف ہم جو اس وقت کے علماء تھے، مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے آتے ہوئے طوفان کا صحیح اندازہ نہیں اور اس کی وجہ سے ایسی بحثوں میں پڑے رہے جن کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں تھا. اختلافی مسائل کے اوپر دست و گریبان تھے، ان کے اختلافی مسائل کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. دین کے جو بنیادی مقاصد تھے، دنیا کے دین کے جو بنیادی، اس میں غفلت ہو گئی تھی. اور اس کے نتیجے میں ایک طرف دشمن کی سازشیں، دوسری طرف اپنی کمزوریاں، یہ دونوں نے مل کر اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، اتنی بڑی آزمائش پیدا کی. لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری قوم میں ایسے بندے بھی موجود ہیں جو اس آزمائش کے دور میں اور جبر و تشدد کے دور میں میرے دین کو مضبوطی سے پکڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر پوری قوم کو پھر آزادی عطا فرمائی. تو سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ آدمی کو جب اپنی زندگی گزارے ایک مسلمان کے طور پر تو وہ اپنی آئندہ نسلوں کا خیال کرے کہ میری آئندہ نسلیں کیسی پیدا ہوں گی اور ان تک ان کو دین سے روشناس کرانے کا اور دین پر قائم رکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کی حکمت عملی تیار کریں. یہ ہم سب کا فریضہ ہے جہاں کہیں ہو.
مسلمان ملکوں میں ہوں یا غیر مسلم ملکوں میں ہوں، لیکن ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرنا، جو اتنا فکر کرنا کہ وہ آدمی کے ایمان کا ایک حصہ بن جائے، جو اس کی زندگی کا بنیادی مقصد بن جائے، یہ ہے فریضہ جو ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہم اس فریضے کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہے۔ اپنی اولادوں کی فکر، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر، اور ان کے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی خاص انتظام، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہاں پر بہت ادارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، لیکن میں تو مسلمان ملکوں کا حال بھی جانتا ہوں کہ وہاں پر جو صحیح تعلیم و تربیت ہے اس کا بیج مارا جا چکا۔ یہ جو آفتیں آ رہی ہیں شام پر اور مصر پر اور یمن پر اور لیبیا پر، یہ کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جو تعلیم و تربیت کا جو صحیح نظام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور جانتے ہیں یہ لوگ کہ جب تک ملا بیٹھا ہے اور کتابیں پڑھا رہا ہے اس وقت تک ہم لوگوں کے دلوں سے ایمان کھرچ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلا حملہ انہوں نے مدارس پر کیا ہے، یہاں تک کہ اس قسم کے مدارس جیسے ہمارے ہاں ہیں وہ مصر میں، شام میں جو ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر تقریباً ختم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سبق پہلا یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی فکر ہونی چاہیے، خدا نہ کرے ہمارا انجام ویسا ہو جو پہلے ہو چکا۔ جب نہیں ہوا تھا تو وہ بھی اسی طرح اطمینان سے بیٹھے تھے، لیکن آج ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم ان کو بچائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کریں، تعلیم و تربیت کے ذریعے انہیں صحیح معنی میں مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے ضرور پورے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہوں یا غیر مسلم ملکوں میں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں اب بھی مسلمان تکلیفوں میں ہیں، آپ برما کے مسلمانوں کو دیکھیے کیا حالت ہوئی ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کی، اور اسی طریقے سے شام میں کیا صورتحال ہے۔ اب بھی شام کے کتنے ہزارہا مسلمان جو ہیں، مرد، عورتیں، بچے تکلیف میں ہیں۔ تو بھائی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو تسلی کے دو بول بول سکتے ہیں جس سے ان کی مصیبتوں میں کمی آئے۔ تو جو شخص جتنا کر سکتا ہے، تو جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچنے سے سارے اعضاء کو پہنچنی چاہیے، اس کا مظاہرہ ہم اپنے بساط کے مطابق کرتے رہے۔ اب یہاں جہاں کا ذکر ہے بلقان کا، تو وہاں پر بھی اب کام کا بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان، اور الحمدللہ اب کام آسانی سے ہوا بھی۔ ماشاءاللہ محمد بن آدم صاحب معلوم ہوا بھی رمضان میں البانیہ گئے اور وہاں پر الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں اور ان کے کسی کام آ سکیں، خود ہم اپنی نسلوں کا تحفظ کریں، اور جہاں مسلمان اس طریقے سے ان کو پڑھانا، ان کو سکھانا، ان کو اسلام کی دعوت اور اسلام کی تعلیم ان کے اندر عام کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اب چھوٹی سی ایک تنظیم ہے مسلم ویلفیئر انسٹیٹیوٹ،
چھوٹی سی تنظیم ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے تعاون عطا فرمائے، تو چھوٹی سی تنظیمیں بڑا بعض اوقات انقلاب پیدا کر دیتی. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لے سکتا ہے. تو اب اس کو ایک سمجھیے کہ ہمارا تو وہاں پر جانا در حقیقت ایک کہنا چاہیے کہ مشاہداتی دورہ تھا، حالات معلوم کرنے کا، لیکن اب اس کے اوپر فالو اپ کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جتنا کوئی شخص جتنا حصہ لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے تو اس کی مزید تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے، وہاں کے کاموں کو دیکھا جائے، اس میں حصہ لیا جائے، اور اس میں جتنے مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں تو جس حیثیت میں بھی وہاں پر وہ کام کر سکیں، اور جانی مالی اور دامے درمے قدمے سخنے، پیسے سے، مال سے، جان سے اور اپنے علم سے وہاں پر جا کر کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہاں ایک مرتبہ پھر قوم بڑی ہی بہادر ہے، اتنی بہادر ہے کہ بوسنیا کی جنگ کے اندر انہوں نے جس پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا سربوں کا وہ حیرت انگیز ہے. ہم نے جا کر دیکھا سرائیوو میں کہ جو سرائیوو دارالحکومت ہے وہ تین طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اونچے اونچے پہاڑ، اور بیچ میں نیچے شہر واقع ہے، اور اوپر کے سارے پہاڑوں پر دشمن کا قبضہ. یعنی جنگی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو دفاعی حیثیت سے ان کی کوئی ان کا بنیاد ہی نہیں تھی. اوپر پورے پہاڑوں پر ان کا قبضہ. ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس ہسپتال نہیں، ہسپتال میں دوائیں نہیں. ایک شخص نے ہم کے سامنے بتایا کہ میں جنگ لڑنے کے لیے گیا ہوا تھا، گولی لگی ٹانگ میں، آ کے ہسپتال میں دیکھا تو کوئی علاج نہیں تھا علاج کرنا. تو میں نے کہا ایسی پٹی باندھ دو اس کو. پٹی باندھی اور پھر دوبارہ وہیں چلا گیا. تو اتنا بڑا جہاد انہوں نے کیا، اتنے بڑے بہادر لوگ ہیں. ان کا جو سربراہ تھا صدر ہاں، تو اس کا جب ان کے سامنے قومیں آئیں انہوں نے جا کے مفاہمت پیش کرنی شروع کی تو ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی ول پریفر uncertainty of the war over certainty of the peace, we will fight. تو یہ کہہ کر بے وسیلگی کے عالم کس طرح سرنگ کھودی ہے، ہم نے خود سرنگ کے اندر جا کر دیکھا، سرنگ کھودی ہے، اور سرنگ کے اندر سے کس طرح اسلحہ لے کر آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی ہے. وہ جو ایک صاحب تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یقیناً فرشتے آئے تھے، اس لیے کہ ہم دیکھتے تھے، انہوں نے بتلایا، سربوں نے بتایا بعد میں کہ ہم ایسے لوگ دیکھتے تھے جو عام لوگوں سے مختلف لوگ، اور رات کو یہ پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے، وہاں کھانے پینے کا ماحول گرم ہوتا تھا، یہ جا کر ان کے ہتھیار چھین کر لاتے تھے، ان کے اوپر اسی سے فائر کرتے تھے. اس طریقے سے کئی سال تک انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے اس صورتحال کو مستحکم بنانے کے لیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں. یہ جو آج ماشاءاللہ انہوں نے اجتماع کیا ہے تو اس میں وہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں یا مضامین لکھے گئے ہیں اس موضوع پر، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، گجراتی میں بھی، وہ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں. تو اگر ان کو پڑھا جائے تو کچھ اندازہ ہوگا کہ بھئی کن چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہے اور کس طرح وہاں پر کام کرنا چاہیے. اس کا لانچ تو ہے ہی مقصود، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ ہم ان کے درد کو محسوس کر کے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اب جو ہے وہ اس مشاہداتی دورے کے نتیجے میں
کوئی اب عملی اقدام وہاں پر جا کر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔